بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ایک دوسری روایت میں ہے ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی عالم نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا اے محمد، روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا، پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور روز قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ترجمہ کہ اس روز زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا کے متعلق دریافت کیا کہ اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، اپنے کان اور اپنی پیشانی کو جھکا رکھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے پھونک مارنے کا کب حکم ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔